اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا درس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے ترجمہ سماعت کیجیے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ، اور جب پوچھیں آپ سے میرے بندے، عنی میرے بارے میں، فَإِنِّي قَرِيبٌ تو میں تو قریب ہوں، اجیبو میں سنتا ہوں، دعوت الداعی پکارنے والے کی پکار کو۔ دوسرا ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں، اجیبو میں قبول کرتا ہوں، دعوت الداعی دعا مانگنے والے کی دعا کو، اذا دعانی جب وہ مجھ سے دعا مانگتا ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي پس چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي اور چاہیے کہ مجھ پر یقین رکھیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ تاکہ وہ راہ راست پر آ جائے۔ اس سے پچھلی آیات میں رمضان المبارک کے فضائل کے حوالے سے اللہ جل شانہ نے چند باتیں، چند چیزیں ارشاد فرمائی، اور پھر اس کے بعد درمیان میں دعا کا ذکر ہے۔ اس کے بعد والی آیات میں پھر رمضان المبارک کے کچھ فضائل کا، احکامات کا بیان ہے۔ تو چونکہ رمضان المبارک کی جو گھڑیاں ہیں، جو ساعات ہیں، جو مہینہ ہے، اس میں اللہ جل شانہ دعاؤں کو خاص قبولیت عطا فرماتے ہیں، اور یہ والی بات ہم سب کے پیش نظر رہنی چاہیے کہ دعا کی قبولیت میں زمان اور مکان کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ بعض اوقات ایسے ہیں، بعض زمانے ایسے ہیں کہ جس وقت اللہ جل شانہ کی طرف سے دعا کی قبولیت کے امکانات زیادہ ہیں۔ ان میں سے ایک رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ پھر رمضان المبارک کے اندر بھی وہ افطاری کا خاص وقت اس کو بتایا کہ وہ قبولیت کا وقت ہے، زمانہ ہے۔ پھر جمعۃ المبارک کی گھڑی ہے، 2 خطبوں کے درمیان کا وقت ہے، فرض نمازوں کے بعد کے اوقات ہے، رات کا آخری پہر ہے۔ یہ چند اوقات ہیں، تو اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں کہ جن میں دعا کی قبولیت کا عنوان ہے۔ اسی طرح جمعے والے دن عصر کے بعد کا وقت ہے یہ۔ تو اسی طرح مکان کو بھی، جگہوں کو بھی دعا کی قبولیت کے ساتھ خاص تعلق ہے۔ مثال کے طور پر یہ جو مقامات مقدسہ ہیں، منا ہے، عرفات ہے، مزدلفہ، صفا، مروہ، بیت اللہ شریف، ملتزم وغیرہ، اس طرح یہ جگہوں کو بھی خاص اہمیت دی گئی ہے۔ تو یہاں پہ چونکہ رمضان المبارک کا تذکرہ ہو رہا تھا، تو اسی ضمن میں درمیان میں اللہ جل شانہ نے دعا کا ذکر بھی کیا، اور پھر بہت آسان الفاظ میں یہ فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، فَإِنِّي قَرِيبٌ تو ان کو کہہ دیں کہ میں تو بہت قریب ہوں۔ یہ اصل میں ایک دیہاتی آدمی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ آپ بتائیے کہ اللہ قریب ہے کہ ہم اس کو آہستہ سے پکاریں، یا اللہ کہیں دور ہے کہ ہم اس کو زور زور سے پکاریں؟ تو اسی آدمی کے جواب میں یہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی کہ فرمایا کہ انی قریب، میں تو بہت قریب ہوں۔ اور سورہ قاف میں اللہ نے فرمایا کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، فرمایا میں تو تمہاری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، یعنی میرے اور تمہارے درمیان کوئی بعد اور فاصلہ نہیں ہے۔
اور یہ ہر انسان کے ساتھ اللہ کا معاملہ ایسا ہے، کوئی نیک ہے یا بد ہے، اس کے لیے شرط نہیں ہے۔ اب اللہ اور بندے کے درمیان جو فاصلہ ہے، جو حائل ہے، وہ خود بندہ ہے۔ اب انسانوں نے اللہ کے درمیان، خدا کے درمیان اور اپنے درمیان کئی خدا بنا لیے، اور باقاعدہ طور پہ اس کو مشہور کر دیا کہ آپ تو خدا تک نہیں پہنچ سکتے، آپ ایسا کریں ہمارے راستے سے، اور اس کو باقاعدہ طور پر ایک کاروبار بنا لیا، اور خود خدا بن کے بیٹھ گئے۔ راستے میں تھے، راستہ بتانے والے، لیکن خود خدا بن گئے، اور وہی منصب سنبھال لیا۔ اس بنا پر لوگوں سے نذرانے وصول کرنا اور لوگوں سے بہت کچھ وصول کرنا ہمارے پاکستان میں ہوتا ہے۔ کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو نماز بھی نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب نماز پڑھتے ہیں، بس ٹھیک ہے وہ ہمیں چھڑا لیں گے۔ یہاں تک معاملہ پہنچ گیا ہے، بہت حالات خراب ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں تو بہت قریب ہوں، اتنا قریب ہوں کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب بھی مجھے کوئی پکارتا ہے اس پکار والے کی پکار کو میں سنتا ہوں۔ ساری دنیا کے سارے انسان ایک ہی وقت میں اللہ جل شانہ سے اپنی اپنی حاجات مانگے، کتنے اربوں کی تعداد میں اس وقت انسان دنیا میں بستے ہیں، تو اللہ جل شانہ سب کی پکار کو الگ الگ سنتا ہے، اور صرف انسانوں کے نہیں، جانور، حیوان، پرندے، درندے، سب کی پکار کو سنتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انسانوں نے اللہ جل شانہ کو پہچانا نہیں ہے، جس کی وجہ سے انسان پھر در بدر بھٹک گیا، ادھر چلا گیا، ادھر چلا گیا، گمراہ ہو گیا، راستے سے ہٹ گیا ہے۔ ورنہ اللہ اور انسان کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہے، بالکل بھی حائل نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ بدگمانی کرتے ہیں اللہ کے بارے میں، وہ جی اللہ تو ہماری سنتا ہی نہیں ہے، خود کہتے ہیں آپ ہمارے لیے دعا کریں اس لیے کہ اللہ ہماری نہیں سنتا، ہماری لیے دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو جب انسان بدگمانی کرے گا تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ باقاعدہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں بندے کی دعا قبول کرتا ہوں، لیکن وہ شرط ہے کہ جلد بازی نہ کرے۔ جلد بازی کا مطلب کیا ہے کہ وہ نا امید ہی نہ کرنے والا، وہ نا امید ہو کے بیٹھ جاتا ہے، ایک دو دفعہ دعا مانگی اور اس کے بعد نا امید ہو کے بیٹھ گیا، تو یہ والی بات نہیں ہونی چاہیے۔ امید کے ساتھ، یقین کے ساتھ اللہ جل شانہ سے انسان دعا مانگے تو اللہ جل شانہ ضرور دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اور مومن کے لیے سب سے بڑا ہتھیار وہ دعا ہے، اس لیے فرمایا کہ الدعاء نور المؤمن، دعا مومن کا نور ہے، سلاح المؤمن، مومن کا ہتھیار ہے، نور السماوات والارض، زمین و آسمان کا نور ہے۔ وہ فرمایا کہ عماد الدین، دعا تو دین کا ستون ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا تو عبادت کا مغز ہے، نچوڑ ہے، یعنی عبادت کرو تو اس کے بعد دعا مانگو، اور نہیں بھی تو ویسے مستقل طور پہ بھی دعا مانگی جا سکتی ہے کیونکہ یہ مستقل عبادت ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج کل مسلمانوں کے پاس دعا مانگنے کے لیے وقت ہی نہیں ہے، نماز پڑھتے بس بھاگ جاتے ہیں، اتنا وقت نہیں ہے کہ 2-4 منٹ رب کے ساتھ کچھ مناجات کر لیں، کچھ اپنی حاجات ضروریات اپنے رب کے سامنے رکھ سکیں۔ ویسے روتے سارے، مہنگائی ہے، حالات خراب ہیں، بیماریاں ہیں، مشکلات ہیں، بس یہ رونا روئیں گے، تبصرے کریں گے، لیکن رب کی طرف رجوع کرنے والے وہ بہت کم ہیں۔ لیکن سب چیزوں کا حل تو اللہ کے پاس ہے، سب چیزوں کی، سب خزانوں کی کنجی تو اللہ کے پاس ہے، رحمتوں کے خزانے اس کے پاس ہیں، سب مشکلات کو دور کرنے کے سارے گر وہ اس کے پاس ہے۔ تو وہ انسان کو آزماتا ہے، مشکلات میں ڈالتا ہے، پھر اس سے نکالتا بھی ہے جب انسان اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے دعا ضرور مانگنی چاہیے۔ پھر یہاں پہ جو فرمایا فإنی قریب، اسی کی ضمن میں علماء نے یہ بات لکھی ہے، جیسا کہ شان نزول بھی اسی کا یہ ہے کہ ایک آدمی نے پوچھا تھا کہ اللہ دور ہے یا قریب ہے، تو حضور نے فرمایا کہ وہ قریب ہے۔ تو دعا کے لیے اصل یہ ہے کہ دعا کو انسان آہستہ مانگے، کیونکہ اللہ تو دور نہیں ہے، قریب ہے۔ قرآن کریم کے اندر بھی ہے کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ،
فرمایا اپنے رب کو عاجزی سے پوشیدہ اور گڑ گڑا کر پکارو، عاجزی کے ساتھ اور خفیہ سے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے، وہ جب دعا مانگتے تھے تو فرمایا کہ اذ نادى ربہ نداء خفیہ، چپکے چپکے اپنے رب سے مانگتے تھے دعا۔ تو دعا گا کے نہیں مانگنی چاہیے، جیسے ہمارے ہاں بعض لوگ بڑی گا کے کرتے ہیں، یہ نہیں ہے، یہ دعا کے آداب کے خلاف ہے، جو اللہ نے طریقہ بتایا اس کے خلاف ہے۔ دعا آہستہ، اللہ کو ہم سنا رہے تو اس وقت اللہ سے آہستہ انداز میں انسان دعا کرے۔ اور اسی آیت کریمہ سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا، ادعوا ربکم تضرعا خفیہ سے، فرمایا کہ اپنے رب کو آہستہ پکارو۔ فرمایا جو نماز میں آمین ہے وہ آمین آہستہ کہنی چاہیے، کیوں؟ آمین بھی دعا ہے۔ آمین کا مطلب ہے یا الہی تم میری دعا کو قبول فرما، تو دعا ہے تو دعا کا ادب کیا ہے؟ اس کو آہستہ۔ اگرچہ اور بھی بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ اونچی آواز سے مانگیں، اور اس میں بھی یہ اس بات کا لحاظ کرنا چاہیے کہ اتنی اونچی آواز سے نہ ہو کہ ساتھ اور بھی بس بندہ خود سن سکتا ہو یا ساتھ والا اتنی آواز سے۔ لیکن یہ ہے کہ ہم آہستہ آمین کیوں کہتے ہیں، یہ میں مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ ہم حنفی ہیں تو ہم اس لیے کہتے ہیں، امام اعظم و حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ اسی آیت میں نے فرمایا کہ آہستہ اللہ کو پکارو، اس لیے ہم یہاں آہستہ آواز سے کہتے ہیں۔ باہر کیا یہ ہے کہ دعا یہ بہت زبردست قسم کا ہتھیار اور زبردست قسم کی چیز اللہ جل شانہ نے ہمیں دی ہے، لیکن اس قبولیت دعا کے لیے کچھ تقاضے ہیں، کچھ شرائط ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان جو دعا مانگنے والا ہے اس کا کھانا پینا پہننا حلال ہونا چاہیے۔ پہلے گزرا بھی ہے درس میں، حضور نے فرمایا کہ ایک آدمی پراگندہ حال ہوتا ہے، یعنی اس کی ظاہری حالت ایسی ہے کہ اس کو دیکھ کے انسانوں کو بھی ترس آتا ہے، پھر وہ یا رب کہہ کے دعا مانگتا ہے، لیکن فرمایا کہ مطعمہ حرام و مشرب حرام و غذی بالحرام، فرمایا کہ اس کا کھانا بھی حرام، پینا بھی حرام، اسے غذا بھی اس نے حرام سے پائی، پرورش بھی حرام سے پائی، اس کا لباس بھی حرام ہے، فرمایا کہ اس کی دعا قبول نہیں تھی۔ تو اس لیے اپنا کھانا پینا پہننا، یہ لباس یہ حلال ہونا چاہیے، یہ پہلی شرط ہے۔ اور دوسری یہ ہے کہ جب انسان اللہ سے دعا مانگے تو اس وقت اس کا دل غافل نہ ہو، غافل دل کی دعا بھی اللہ قبول نہیں کرتا۔ یہ حدیث ہے ان اللہ لا یقبل دعاء من قلب لاہ غافل، اللہ تعالیٰ اس دل کی دعا کو قبول نہیں کرتا جو غافل ہو۔ بعض اوقات لوگ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ منصوبے بنا رہے ہوتے ہیں، سوچ رہے ہیں، ایسی دعا قبول نہیں ہوتی۔ جب دعا مانگے تو بالکل توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے۔ بعض لوگ لمبی لمبی دعائیں مانگتے اور غافل دل کے ساتھ مانگتے ہیں، کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ بعض لوگ مختصر دعا مانگتے ہیں اور متوجہ ہو کر اللہ کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ مانگتے ہیں، تھوڑے وقت میں بہت کچھ حاصل کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے غافل دل کے ساتھ بھی دعا نہیں مانگنی چاہیے، حاضر باش ہو کر، حاضر قلب ہو کر پھر انسان کو دعا مانگنی چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ قبولیت دعا کا مطلب پہلے ہی بتایا ہے، دوبارہ پھر سمجھیے اس کو، کہ اللہ تعالیٰ ہر دعا والے کی دعا قبول کرتے ہیں۔ حدیث ہے کہ اللہ جب انسان کوئی اللہ تعالیٰ سے کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے دعا مانگنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ خالی ہاتھ لٹانے سے اللہ کو حیا آتی ہے، شرم آتی ہے کہ اس کے ہاتھ کو میں واپس کر دوں۔ تو دیکھیں نا، انسانوں کے سامنے بہت کم ہے کہ وہ ایسے ہاتھ پھیلائے، انسان رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، کیونکہ انسان کی یہ اس کے خلاف ہے کہ وہ کسی کے سامنے اس طرح دونوں ہاتھ پھیلائے۔ ایک واحد اللہ ہے، اسی کے سامنے پھیلانے چاہیے، اس کے سامنے انسان ہاتھ پھیلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے سے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے کہ میں اس کے ہاتھ خالی واپس کروں۔ لیکن شرط جو پہلے بیان کی وہ بھی، اور دوسری بات یہ والی سمجھے کہ جب اللہ تعالیٰ دعا ضرور قبول کرتے ہیں تو قبولیت کے 3 معنی ہیں۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ جو چیز انسان نے مانگی ہے وہی مل جائے گی، اگر اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق ہوئی تو مل جائے گی۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ چیز نہیں ملے گی
اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس سے کوئی آفت مصیبت بیماری کو ڈال دیں گے۔ یہ دوسرا معنی ہے، یہ بھی قبولیت ہے۔ کوئی مصیبت آ رہی تھی، بس اس نے دعا کی، وہ دعا کے ساتھ ٹکرا کر وہ رد ہو گئی، واپس چلی گئی۔ اور تیسرا معنی یہ ہے کہ وہ چیز بھی نہیں ملی، یہ بھی نہیں ہوا، اس کی دعا سٹور ہو گئی ہے، آخرت میں جنت بھی ملے گی اسے۔ جب جنت میں اس کو اس طرح کی بہت ساری دعاؤں کا صلہ ملے گا جو دنیا میں اس کی دعائیں قبول نہیں ہوئیں، تو اس وقت وہ یہ خواہش کرے گا کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، اور اس کا سارا بدلہ صلہ آج مجھے مل جاتا۔ یہ تین معنی ہے۔ اب ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ جو بھی ہم مانگے وہی ہمیں مل جائے، تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اس بندے کو یہ چیز نہیں دینی۔ جیسا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، انسان بچے ہوتے ہیں، بچے مانگتے ہیں، ان کی خواہش ہوتی ہے، وہ ضد کرتے ہیں، وہ اڑی کرتے ہیں، وہ روتے ہیں، چیختے چلاتے ہیں، لیکن والدین بچوں کو وہ چیز نہیں دیتے، اس لیے کہ والدین کو پتہ ہے کہ یہ چیز بچے کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن بچہ نہیں سمجھتا، وہ ضد کرتا ہے، وہ کہتے ہیں مجھے دے ہی دے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ، ہم ضد کرتے ہیں، بار بار خواہش کرتے ہیں، لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ یہ چیز بندے کو میں نے دے دی تو یہ بندہ گمراہ ہو جائے گا، مزید خراب ہو جائے گا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، اس کو وہ نہیں دیتے، اس کے بدلے کوئی اور چیز دے دیتے ہیں، یا تکلیف کو، مصیبت کو، آفت کو دور کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ دعا مانگتے ہوئے کبھی تھکنا نہیں چاہیے، دعا مانگتے رہنا چاہیے، انسان کو دعا سے کبھی بھی نہیں تھکنا چاہیے، مسلسل مانگتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ دعا خالی جاتے نہیں ہے، ان تین چیزوں میں سے کوئی نہ کوئی ضرور ملے گی، تو دعا خالی نہیں جاتی۔ اور پھر جو اللہ نے فرمایا آگے کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، فرمایا کہ شرط یہ ہے کہ یہ میرا حکم مانے اور مجھ پر یقین بھی رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکموں کو مانے، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اللہ پر یقین رکھیں، کامل یقین کہ میری دعا قبول ہوگی۔ نا امیدی یہ نہیں ہونی چاہیے کہ پتہ نہیں اللہ میری سنتا نہیں سنتا، اللہ تعالیٰ میری دعا پتہ نہیں قبول کرتا ہے نہیں کرتا، یہ والی بات بھی نہیں ہونی چاہیے۔ فرمایا کہ لعلہم یرشدون، تاکہ یہ لوگ راہ راست پر آ جائیں، صحیح راستے پہ آ جائیں۔ تو یہ اصل بات ہے، ان باتوں کو اچھی طرح سمجھ کر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو دعا کبھی بھی اس طرح نہیں ہے۔ اور پھر دعا کے آداب میں سے ایک بات یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جب بھی دعا مانگیں تو شروع میں درود پاک پڑھیں، آخر میں درود پاک پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں۔ اور پھر ساتھ یہ علماء نے لکھا ہے کہ درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جس کو اللہ جل شانہ ضرور قبول کرتے ہیں۔ جب شروع میں درود پڑھا وہ بھی مقبول ہے، آخر میں پڑھا وہ بھی مقبول ہے، تو امکان یہ ہے، امید یہ ہے کہ انشاءاللہ درمیان کے جو الفاظ ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا۔ اللہ جل شانہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا